السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جب بھی روزانہ اپنے کھیتوں کے کام میں مشغول رہتا ہوں، اپنے بیٹے کو وہیں قریب کے بنے ڈیرے پر چھوٹے سے احاطے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ احاطہ گھنے درختوں پر مشتمل ہے۔ یہاں تقریباً ہر وقت چھاؤں پھیلی رہتی ہے اور چھاؤں بڑی ٹھنڈی، میٹھی، خوشگوار، راحت انگیز محسوس ہوتی ہے۔ میرا اکلوتا بیٹا اللہ دتا وہاں پورا دن کھیلتا اور میں کام کرتے کرتے اسے دیکھ کر خوش ہوتا۔ مجھے اچھا لگتا تھا جب اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھتا۔ آج بھی روز کے معمول کی طرح بیٹے کو ساتھ لے کر کھیتوں میں آیا۔ یوں تو اس کی ماں اسے آنے نہ دیتی تھی، مگر میں اسے مٹی سے محبت کرنا سکھانا چاہتا تھا، اسی لیے لے آتا ہوں، کیونکہ کل کو میرے کھیتوں کو یہی سنبھالے گا۔ آج وہ جب یہ سب کچھ دیکھے گا، سیکھے گا، تو آنے والے وقت میں کر پائے گا۔ بیٹے کو میں نے وہیں احاطے میں چھوڑا۔ وہاں بڑی سی چارپائی بچھائی رکھی تھی۔ اللہ دتا کبھی آرام کرتا، کبھی کھلونوں کو لے کر بیٹھ جاتا۔ وہ 6 سال کا ہو چکا تھا اور مجھے اس کے ساتھ ہونے سے بہت آسانی رہتی۔ ایسا لگتا جیسے میرا بیٹا میرا مضبوط سہارا ہے۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا۔ آج بھی اللہ دتا کھیل رہا تھا، مگر میں گاہے بگاہے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ دتا کا کھیل کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، جیسے وہ اکیلا نہیں کھیل رہا بلکہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ مگر مجھے تو اکیلا ہی نظر آ رہا تھا، نہ جانے وہ کس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ذرا سا خوفزدہ ہو گیا اور اپنے کام ادھورے چھوڑ کر اللہ دتا کی طرف چلا آیا۔ وہ اب تک یوں ہی کھیل رہا تھا جیسے کسی کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہو۔ میں بہت دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے میری آمد کا احساس نہ ہوا۔ وہ بدستور اپنے کھیل میں مگن رہا۔ پھر جب اس کے قریب جا کر میں نے پوچھا، بیٹا کیا کھیل رہے ہو؟ تو بڑے مصروف انداز میں بولا، ابا پکڑن پکڑائی کھیل رہا ہوں۔ میں ہنس دیا۔ تم اکیلے پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہو؟ ارے نہیں ابا، یہ دیکھو میرے دوست بھی میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے روئیں کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبرائے انداز میں پوچھا، تمہارے دوست کہاں کھیل رہے ہیں؟ تو وہ ایک طرف اشارہ کر کے بولا، دیکھو وہ سامنے ہی تو ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ابا؟ اب کی بار میں تو جھنجھلا گیا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے کھیل میں لگ گیا۔ اس کا مطلب تھا اب وہ دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کرے گا، مگر میں جہاں تھا وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ میرا اکلوتا اور بہت منتوں، مرادوں، دعاؤں والا بیٹا تھا۔ میری شادی کو 12-13 سال ہو گئے تھے، مگر گھر پر کوئی اولاد نہ تھی۔ بڑا علاج کروایا، ہر طرح کا علاج کروایا، ڈاکٹری بھی، حکیمی بھی، کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی دربار، کچھ نہ چھوڑا۔ ہر جگہ حاضریاں دیں، دیگیں چڑھائیں، چادریں چڑھائیں، خیرات کی، مگر رب نے اس معاملے میں مجھے بہت انتظار کروایا۔ میری ماں بیچاری اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنے کی آس دل میں لیے دنیا سے نکل گئی۔ حالانکہ تب شادی کو اتنا عرصہ بھی نہ ہوا تھا، مگر جب سے شادی ہوئی تھی اماں بس یہی کہتی کہ ایک بار میرے پوتے کا منہ دکھا دے تو میں مر جاؤں، مجھے کوئی غم نہیں۔ مگر اماں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ انہوں نے مجھے دوسری شادی کے لیے بھی اکسایا اور کہا، اگر تیری بیوی بانجھ ہے تو دوسری شادی کر لے، کم سے کم میں پوتے کا منہ تو دیکھ لوں گی۔ مگر میں کیسے رانی کی محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا؟ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ رانی کو میں بچپن سے پسند کرتا تھا، بہت منتیں کر کے اس کا رشتہ حاصل کیا تھا۔ دراصل رانی ہمارے گاؤں کی ہی ایک لڑکی تھی۔ میں اسکول آتے جاتے اسے دیکھتا تو وہ بہت اچھی لگتی۔ میں شروع سے ہی اسے پسند کرتا تھا۔ سو اماں نے جو ہی شادی کی بات کی اور کہا اب میں تیری شادی کر دینا چاہتی ہوں تاکہ تو اپنے گھر بار والا ہو، تو میں نے جھٹ سے اماں کے سامنے رانی کا نام لیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے۔ اگر تجھے اس کا رشتہ ملتا ہے تو لے کر آ، ورنہ جیسے تیری مرضی، میں دھیمی آواز میں کہہ کر اٹھ گیا۔ پھر اماں نے رانی کا رشتہ لیا اور وہ شادی ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اس دن میرے پیر زمین پر نہ لگ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے جو چاہا وہ میں نے پا لیا، مگر مجھے کیا پتا تھا میری خوشی عارضی ہوگی۔ رانی سے شادی کے 2 ماہ بعد تو کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ اب اماں دبے الفاظ میں بچے کے بارے میں کہنے لگی، مگر میں ان کی بات سن کر چٹکیوں میں اڑا دیتا۔ ابھی تو شادی ہوئی تھی، بچہ بھی جب ہونا ہوتا ہو جائے گا۔ مگر جب 6 ماہ گزر گئے، اب اماں اٹھتے بیٹھتے یہی موضوع لے کر بیٹھ جاتی۔ اس صورتحال سے میری بیوی پریشان تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اماں جان بوجھ کر ایسا کرتی ہیں۔ میں کبھی اسے سمجھاتا اور کبھی اماں کو، مگر کیا کرتا،
اماں کا میں اکلوتا تھا اور وہ مجھے اپنے گھر میں آباد اور خوشحال دیکھنا چاہتی تھی۔ خیر مگر اب جب اولاد نہ ہو رہی تھی تو میں کیسے اماں کو جھوٹی تسلی دیتا، مگر اب اماں کبھی کسی درگاہ سے تعویذ لے کر آ رہی ہیں تو کبھی کسی بابا جی سے چینی دم کروا کے لے آتی، کبھی وہ رانی کو بھی ساتھ لے جاتی، دائی کو بھی دکھایا۔ بظاہر تو کوئی مسئلہ نہ تھا، رب کی طرف سے دیر تھی، مگر اماں کو کون سمجھاتا، اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بس اگلا دن چڑھے اور بچہ پیدا ہو جائے۔ تھک ہار کر میں نے اماں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور رانی کو سختی سے تلقین کر دی کہ اماں کے ساتھ اس معاملے میں بدتمیزی نہ کرنا، جو اماں کر رہی ہیں کرنے دو۔ یوں ہی کرتے کراتے 5 سال گزر گئے۔ اماں مجھ پر دوسری شادی کا دباؤ ڈالنے لگی۔ انہوں نے مجھے گاؤں کی کئی لڑکیاں گنوا دی جن سے وہ میری شادی کروا سکتی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ میں رانی کو دکھ نہیں دے سکتا تھا، اور صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے بس میں نہیں تھا۔ مگر اماں کو یہ بات کون سمجھاتا؟ اماں بیچاری یہی آس دل میں لیے قبر میں جا اتری۔ اماں کے مرنے کے بعد گو کہ مجھے افسوس تو بہت ہوا، مگر میں کیا کرتا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 11 سال ہو گئے۔ انہی دنوں گاؤں میں میلہ لگا، چونکہ یہ میلہ سالانہ تھا۔ میں اور رانی کبھی گئے نہ تھے۔ رانی خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اداس رہتی تھی اور اس کی وجہ سے میں بھی نہیں جاتا تھا۔ اس بار رانی نے فرمائش کی کہ وہ میلے میں جانا چاہتی ہے اور میں ٹال نہ سکا اور پھر ہم میلے کے لیے نکل آئے۔ پورا دن گھومتے گھماتے، جھولے لیتے، ٹھیلوں سے مختلف چیزیں کھاتے کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ اس دن میں نے اور رانی نے بہت انجوائے کیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت عرصے کے بعد اتنے خوش ہوئے۔ میلے سے واپسی پر درگاہ کا رستہ آتا تھا۔ رانی نے کہا کہ چلو یہاں دعا کرتے ہیں۔ ہم وضو کر کے وہاں داخل ہو گئے۔ سامنے فقیر بیٹھا ہوا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے ہم میں کیا دیکھا کہ اشارے سے اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اولاد کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ اس نے ایسے کہا تھا کہ میں اور رانی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ ہمیں اولاد کی خواہش ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور مجھ پر اور رانی پر پھونک مار دی اور بولا، رب نے چاہا اولاد ضرور ہوگی۔ پھر ہمیں جانے کا اشارہ کیا۔ ہم خاموشی سے آ گئے۔ ہم دونوں کے دل میں عجیب سے خیالات چل رہے تھے۔ ایسا لگا جیسے فقیر کی دعا میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اب قبول ہو جائے گی۔ پھر وقت نے ثابت کر ہی دیا کہ اس فقیر کی دعا قبول ہو گئی۔ جب رانی کو پتہ چلا وہ امید سے ہے تو سجدے میں گر گئی۔ میں خود رب کا بہت شکر گزار تھا۔ میں نے 9 ماہ تک اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا، ہر طرح سے خیال رکھا، کیونکہ یہ اولاد بہت منتوں مرادوں والی تھی، اور میری ماں تو اسی کو دیکھنے کے چکر میں زمین میں چلی گئی۔ 9 ماہ کے بعد رانی نے صحت مند بچے کو جنم دیا۔ میں نے بڑے شوق سے اس کا نام اللہ دیتا رکھا، کیونکہ وہ مجھے اللہ نے دیا تھا۔ جو ہی رانی کا 1.25 مہینہ پورا ہوا، میں اسے لے کر درگاہ پر آیا، اسی فقیر سے ملا، اسے بتایا کہ آپ نے ہمارے لیے دعا کی تھی تو یہ بچہ ہمیں نصیب ہوا۔ فقیر نے بچے کو پیار کیا اور خاص خیال رکھنے کا کہا۔ ہم دونوں کی تو ویسے ہی بچے میں جان بستی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی ہم اسے آنکھوں سے دور نہ کرتے۔ ہمارا بیٹا ہماری محبتوں کا واحد مرکز تھا۔ میں اور میری بیوی اسے دیکھ کر جیتے تھے۔ یوں ہی کب وہ 2 سال کا ہو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن نہ جانے کیسے بخار کی لپیٹ میں آ گیا، میری اور رانی کی جان پر بن آئی۔ ہم نے گاؤں کی ڈسپنسری سے دوائی لی، مگر 2 دن دوائی کھانے کے باوجود کوئی فرق نہ پڑا، تو میں اسے لے کر شہر کے بڑے ہسپتال آ گیا، کیونکہ اس کی صحت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا میں نہیں کر سکتا تھا۔ اب تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر نہ جانے یہ اچانک اتنا تیز بخار کہاں سے آ گیا۔ ہسپتال میں چیک کرایا تو پتہ چلا ٹائیفائیڈ ہے۔ انہوں نے داخل کر لیا۔ ہم دونوں کی جان پر بن آئی۔ میں کیا کرتا؟ مجھے اب رانی کو بھی سنبھالنا تھا اور اللہ دتا کو بھی دیکھنا تھا۔ خیر 2 دن کے بعد اس کی حالت میں کچھ سدھار آیا، مگر اسی دوران وہ بخار اس کی ٹانگ پر پڑ گیا اور اللہ دتا کی ٹانگ میں مستقل ایک نقص آ گیا۔ میں اور رانی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو گئے، ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر روتے بھی رہے، کیونکہ ہم دونوں اپنے آنسو ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ہمت تھے، حوصلہ تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق کوئی معجزہ ہی ہمارے بچے کی ٹانگ کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ مزید 2 دن اور ہسپتال رہنے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ اب وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ رانی اور میں اسے دیکھ کر روتے۔ اللہ دتا کے لیے ہم دوبارہ اسی درگاہ پر گئے، فقیر سے جا کر مدد مانگی۔ اس نے کہا یہ اپنے وقت پر ٹھیک ہو جائے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فقیر کی بات مجھے بہت عجیب لگی۔
ہم اس کے پاس عرض لے کر گئے تھے اور اگر کوئی علاج تھا تو وہ بتاتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وقت آنے پر یہ خود ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم مایوس وہاں سے لوٹ آئے، جبکہ رانی کو امید تھی کہ فقیر بابا نے جو کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ رانی بچے کی ٹانگ پر دیسی ٹوٹکے آزماتی رہتی، کبھی مالش کرتی تو کبھی گرماہٹ دیتی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ بہت سارے جتن کرتے دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہوتا۔ آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ اب میں اکثر اسے اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جاتا کیونکہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے مرض کا مذاق بنا کر کلاس کے بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، تو وہ دنیا کے سامنے کم ہی آتا، گھر سے باہر نہ نکلتا، نہ ہی اس نے کوئی دوست بنایا۔ حالانکہ ہم دونوں نے بہت کوشش کی کہ شاید دوستوں کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگ کے مسئلے کو بھول جائے، مگر وہ بے حد حساس بچہ تھا۔ اب اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں جانے لگا۔ میں اسے احاطے میں بٹھا دیتا، وہ میری نظروں کے سامنے رہتا۔ دوپہر کو رانی ہم دونوں کا کھانا لے کر وہیں آ جاتی اور شام تک وہ بھی وہیں پر بیٹھی رہتی۔ شام کو ہم تینوں اکٹھے گھر واپس لوٹ آتے۔ یوں تو میں نے اللہ دتا کے کھیل میں کبھی غیر معمولی پن محسوس نہ کیا تھا، مگر آج جو کچھ دیکھا تھا اس نے میرے حواس باختہ کر دیے تھے۔ وہ نہ جانے کن بچوں کی بات کر رہا تھا جو اس کے ساتھ کھیل رہے تھے مگر مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ بچے کون تھے؟ میں بڑا پریشان ہوا، یہاں تک کہ جب رانی آ گئی میں پھر بھی اسی کی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو کہنے لگی، خدا بخش، آج تم بہت الجھے سے ہو، مجھے نہیں بتاؤ گے آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنائیت سے پوچھا تو میں کچھ کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی اور اب یہ بات سن کر نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ میں نے ٹال دیا کہ بس کام کر کے تھکان ہے، طبیعت پر کچھ سستی طاری ہے، نہ جانے کیا بات ہے کہ میری بات سن کر وہ ہمدردی سے بولی، یہ بات تو سچ ہے کہ تم اکیلے کام کر کے تھک جاتے ہو، اپنے ساتھ کوئی مزارہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ چلو اس طرح تمہارا ہاتھ بھی بٹایا جائے گا۔ اس نے مشورہ دیا تو میں نے کہا، ہاں میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں، جلد ہی کچھ کروں گا۔ مگر دراصل میری سوچوں کا مرکز تو اللہ دیتا تھا۔ اس دن شام کو گھر آتے ہی میں نے رانی کو کہا کہ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ پوچھتی رہ گئی کہ کہاں جا رہے ہو، مگر میں نے اسے نہ بتایا اور سیدھا درگاہ کے اسی فقیر کے پاس چلا آیا۔ اسے میں نے اپنے بچے کی عجیب و غریب حرکات کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، وہ اس کے سنگی ساتھی ہیں، وہ انہی کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوگا، تمہیں اس معاملے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے فقیر کی یہ بات ناگوار گزری۔ میں نے کہا کہ بھائی کیوں پریشانی نہ لوں، میرا بیٹا ہے، کن بچوں سے بات کرتا ہے، کن کے ساتھ کھیلتا ہے، مجھے پریشانی ہے۔ ارے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ صرف کھیلنے آتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اسی سوچ میں گم میں گھر آ گیا۔ گھر پر رانی پریشان بیٹھی تھی کہ اچانک کہاں چلے گئے، بتا کر بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا یوں ہی ہوا کھانے گیا تھا، اب طبیعت بہتر ہے۔ وہ اتنے میں کھانا لے آئی۔ کھانا کھا کر میں ویسے ہی صحن میں بچھی کھاٹ پر لیٹ گیا۔ نہ تو کسی سے بولنے کو جی چاہتا تھا، نہ بات کرنے کو۔ بیٹے نے اتنا پریشان کر دیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، کرتے کرتے وہ 10 سال کا ہو گیا۔ وہ روز یوں ہی کھیتوں میں آتا، احاطے میں بیٹھ کر کھیلتا رہتا۔ اس دن کے بعد میں نے اس پر خاص نظر رکھنی شروع کر دی۔ اب اللہ دتا بھی اپنے انہی خاص دوستوں کے ساتھ کھیلتا جو مجھے تو دکھائی نہ دیتے مگر اس کے خاص دوست تھے۔ میں اسے کریٹ کریٹ کر سوال پوچھتا تو وہ بڑی خوشی خوشی ان کے بارے میں بتاتا۔ آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ صبح سے کچھ موسم سرد ہو رہا تھا، اللہ دتا کو ٹھنڈ جلدی لگ جاتی تھی۔ سرانی اسے میرے ساتھ بھیجنے پر تیار نہیں تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر پر ہرگز نہیں رہنا چاہے گا، تو میں نے رانی سے کہہ کر اسے اچھی طرح گرم کپڑے پہنا کر کھیتوں میں لے آیا اور آتے ہی وہ کھیلنے میں مگن ہو گیا۔ میں اپنے کاموں میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا ہے، وہ شے چمک رہی تھی۔ دور سے مجھے اندازہ نہ ہو سکا ہے وہ کیا ہے، مگر میں نے سوچا کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو۔ وہ فوراً میں اس کی طرف چلا آیا۔ قریب جا کر پتہ چلا وہ قیمتی تاج ہے۔ میں حیران ہوا، آخر یہ تاج کھیتوں میں کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا یہ تو قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تاج تمہیں کہاں سے ملا؟ تو وہ بولا میرے دوستوں کے پاس تھا، وہ کھیل رہے تھے اور مجھے دے گئے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے، مگر مجھے بھی یہ تاج اچھا لگا تھا، پھر بھی میں نے رکھ لیا۔
अल्लादिता की बात सुनकर मैं तो सन्नाटों में चला गया। आसपास देखते हुए उसे कमीज में छुपाया और उसे उठाकर घर ले आया। रानी जो खेतों में जाने की तैयारी कर रही थी, मुझे बेवक्त घर आते देखकर हैरान रह गई। सब खैरियत तो है ना? अल्लादिता ठीक है, तुम अचानक क्यों आ गए? उसने एक सांस में कई सवाल कर डाले। मैंने उसे कमरे में आने का इशारा किया और अंदर जाकर वो छुपाया हुआ ताज निकाल कर उसे दिखाया, जो देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अब वो बोली, ये इतना कीमती ताज तुम्हें कहाँ से मिला? अब इस सवाल पर मैंने रानी को अल्लादिता के खुफिया दोस्तों के बारे में सब कुछ बता दिया और साथ ही तोहफे पर। वो तो दिल थाम कर रह गई। मेरा बच्चा इतने दिन तक जिन्नात के बच्चों के साथ खेलता रहा और तुम्हें इस बात की ज़रा परवाह न थी। अगर वो उसे नुकसान पहुंचाते तो मैं क्या करती? उसने बगैर सोचे समझे रोना शुरू कर दिया। मैंने समझाया कि वो बच्चे इसके दोस्त हैं, वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम बेफिक्र रहो। मैंने इस मामले में दरगाह के फ़कीर से भी मशवरा किया था। उनका यही कहना था कि वो बच्चे इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर वो बोली, तुमने दरगाह के फ़कीर से भी मशवरा कर लिया? मुझे बताना गवारा ना किया। वो नाराज़ हो गई। खैर मैंने उसे मना लिया और कहा, शाम को तुम दरगाह पर चलना, इस ताज के बारे में उनसे ही सही बात मालूम पड़ेगी। ठीक है, हम उस फ़कीर के पास जाते हैं और देखते हैं वो क्या बताता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मगर बेटे से कोई बात ना करना, वो बहुत ज़्यादा। मैं जानता था क्योंकि रानी अपने बच्चे को लेकर पहले ही बहुत परेशान थी और ज़रूर उससे सवाल जवाब करेगी, मगर मेरा बच्चा बहुत अरसे से उनके साथ खेल रहा था। वो अपने दोस्तों के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता। सो मैंने रानी को पहले ही समझा दिया कि अल्लादिता से कोई सवाल ना करना, वरना वो परेशान हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो बमुश्किल चुप हो गई। ताज को छुपा कर रख दिया। पूरी रात में ठीक से ना सो पाया। मुझे लगा कि अगर गांव में किसी को भी इस कीमती ताज की भिनक पड़ गई कि मेरे पास ऐसा ताज है, तो सबके सब घर पर डेरा डालकर बैठ जाते, मुझसे तरह तरह के सवाल करते और मेरे बेटे को भी परेशान करते। सो मैं जल्द से जल्द इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहता था। अगली सुबह होते ही हम नाश्ते से फारिग हुए और सीधा दरगाह के लिए निकल गए। बेटा हमारे साथ था। सुबह के वक्त यहाँ इतना रश नहीं होता था। फ़कीर वहीं मौजूद था जैसे हमारी राह देख रहा हो। मैंने जाते ही ताज उसके हाथ में थमाया और कहा, ये देखो, जिन जिन्नात के बच्चों से मेरा बेटा खेलता है, उन्होंने ये ताज मेरे बेटे के पास छोड़ दिया और वापस भी नहीं आए तक कि ताज लेकर चले जाएं। अब आप बताइए हम इसका क्या करें? ये बहुत कीमती है और है भी जिन्नात का। मैं इसे अपने बेटे के पास नहीं छोड़ सकता। वो ताज फ़कीर ने पकड़ कर देखा और कुछ देर के बाद अचानक उस ताज को अल्लादिता के सर पर रख दिया। उसके ऐसा करने पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, ये तुमने इसके सर पर क्यों रखा? जिन्नात का ताज है, अगर मेरे बेटे पर साया पड़ गया तो इसे कुछ हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? ये मेरी कुल कायनात है। अरे खुदा बख्श, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। ये ताज है तो जिन्नात का, मगर तुम्हारे बेटे के लिए है। उसकी बात पर मैं हैरत से चुप हो गया। क्या कहता? कुछ देर बाद मेरे बेटे की टांग सही सलामत हो गई। ये देखकर मैं और रानी चौंक उठे। ये कैसे मुमकिन था? मेरा बेटा जिसकी टांग अब तक ठीक ना हुई थी और अब तो हमारी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी कि ये कभी ठीक होगा। हम तो उसके ऐसे रहने के आदी हो गए थे। एकदम से वो ठीक हो गया। फ़कीर को मैंने देखा, वो बैठा मुस्कुराए जा रहा था। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैंने कहा था ना खुदा बख्श, जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा सब ठीक हो जाएगा। मुझे उसकी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, मगर ये ताज जिन्नात का है, इसे सर पर रखते ही किस तरह से मेरा बेटा ठीक हो गया? अरे यही तो बात है, ये जिन्नात का ताज है और जिन्नात ने तुम्हारे बेटे के लिए तो दिया था। मैंने कहा, और वो बच्चे जो मेरे बेटे के साथ खेलते थे, हाँ वो भी जिन्नात के बच्चे थे और तुम्हारे बेटे के दोस्त हैं। डरने की ज़रूरत नहीं, वो इसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फ़कीर की बातें मुझे मज़ीद उलझन में डाल रही थीं। रानी ने कहा, फ़कीर बाबा से ज़्यादा बहस ना करो, हमारा बेटा ठीक है, हमें और क्या चाहिए? मैंने कहा, मगर अब हम इस ताज को करेंगे क्या? हमारी बहस सुनकर उन्होंने कहा, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे बेटे की टांग ठीक रहेगी। रानी के इशारा करने पर हम घर आ गए। हमारा बेटा बहुत खुश था, ताज के साथ खेल रहा था, मगर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। ये ताज मेरे बेटे को कहाँ ले जाएगा? मगर रानी ने समझाया कि देखो बेटा ठीक हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम भी यहाँ वहाँ की बातें ना सोचो।
بچے کو دیکھ کر خوش رہو، مگر میں کیا کرتا؟ رانی کو یہ سب جتنا آسان لگ رہا تھا، سب اتنا آسان تھا نہیں، اور اس وقت اپنی خوشی میں اسے اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا رات کو سوتے وقت اس تاج کو اپنے بغل میں رکھ کر سوتا، جیسے اس تاج کے بنا اس کا ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے رانی سے کہا کہ ہم اس تاج کو کہیں دور چھوڑ کر آتے ہیں، اس طرح ہمارے بچے پر اس کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ ارے کیسی احمقوں والی بات کر رہے ہو، تمہیں خوش ہونا چاہیے، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، اور تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، آگے جا کر یہ ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ مگر رانی نے مجھے چپ کروا دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، میری عمر میں اضافہ ہونے لگا، اب مجھ سے کھیتوں میں کام نہیں ہو سکتا تھا۔ رانی نے کہا اب تم گھر پر آرام کرو، ہمارا بیٹا کھیتوں میں کام کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کھیتوں کا نام سن کر پھر سے میں پریشان ہو گیا کہ کہیں دوبارہ وہ جنات سے دوستی نہ کر لے، کیونکہ جب سے تاج ہاتھ لگا تھا اس کے بعد سے جنات نہیں آئے تھے۔ مگر رانی نے میری بات نہ سنی اور بیٹے کو کھیتوں میں بھیج دیا۔ وہ کھیتوں میں جا کر بہت خوش رہتا، جب واپس آتا اس کے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی، میں چونک جاتا۔ مگر رانی مجھے سمجھاتی کچھ بھی غلط نہ سوچو، تمہارا بیٹا خوش ہے۔ ایک دن چپکے سے میں بیٹے کو دیکھنے کھیتوں میں چلا گیا۔ میں جو ہی وہاں پہنچا میں نے دیکھا اللہ دتا کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے کافی عجیب تھا کہ میرا بیٹا کھیتوں میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، اگر کوئی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگا اور جا کر اسے آواز دی اور کہا اللہ دتا تم کیا کر رہے ہو؟ میری آواز سن کر بجائے چونکنے کے وہ میری طرف مڑ کر بولا ابا جان آئے، میں آپ کو کسی سے ملواتا ہوں، یہ میری دوست ہے، فیروزہ نام ہے اس کا۔ اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، وہ لڑکی میری طرف مڑی تو میں تو حیران رہ گیا۔ انتہائی حسین لڑکی، نیلی آنکھیں، وہ مجھے تو ایک پل کو کسی اور دنیا کی لگی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کون ہے؟ وہ بولا میں نے بتایا نہیں میری دوست ہے، وہی دوست جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں تو اپنی جگہ سن ہو گیا، کیونکہ جن دوستوں کا حوالہ وہ دے رہا تھا میں اچھے سے واقف تھا۔ وہ دوست کون تھے؟ یعنی جنات نے اب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ دوستی کر کے خوش تھا، اور اب تو ایک لڑکی بھی اس کی زندگی میں آ گئی تھی جو کہ جنزادی تھی۔ میں نے اس وقت اللہ دتا کو کچھ نہ کہا، مگر گھر پہنچا تو میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ رانی مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر بولی کیا ہوا ہے؟ تم تو اللہ دتا کو دیکھنے گئے تھے نا، پھر تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ میں نے کہا رانی میرا ڈر بالکل صحیح تھا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آج میں نے اللہ دتا کو کھیتوں میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ ہاں واقعی؟ میں نے کہا ہاں لڑکی کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا، اور جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے کہا میری بچپن کی دوست فیروزہ ہے۔ رانی نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ بولی ہم ایسا کرتے ہیں فقیر کے پاس چلتے ہیں، جا کر اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا اب میں اس درگاہ پر نہیں جانا چاہتا، یقین کرو یہ سب درگاہ کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ یقین کرو رانی یہ سب اس فقیر کا کیا دھرا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار وہاں گئے تھے تب سے وہ فقیر ہمارے پیچھے ہے۔ رانی نے کہا مگر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، اس کے دعا کرنے کے بعد تو ہماری اولاد ہوئی۔ میں نے کہا رانی مجھے ایک بات کا ڈر لگ رہا ہے، فقیر نے ہمیں جنات سے بچہ لے کر تو نہیں دیا؟ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ اچھل پڑی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہی تو کہتا ہوں، ورنہ جنات کا ہمارے بیٹے سے کیا لینا دینا؟ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑیں گے؟ کوئی تو مسئلہ ہے نا۔ جب ہی ہم اس فقیر کے پاس گئے اس نے ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ کہہ کر بہلا لیا ہے، اور اب میں دوبارہ کبھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کے بارے میں وہ کچھ بھی کہے یا میرے بیٹے کا اس سے سامنا ہو۔ رانی نے کہا مگر اس بات کی حقیقت بھی تو صرف وہی جانتا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح سے یہ بات پوچھنی ہوگی۔ میں نے اس کے مجبور کرنے پر ہاں کر دی۔ اگلے دن ہم اللہ دتا کو بتائے بغیر درگاہ کے فقیر کے پاس چلے گئے۔ فقیر وہیں بیٹھا تھا، ہر بار یوں ہی ایسا ہی لگتا جیسے وہ ہمارے آنے کی توقع میں تھا۔ خیر میں نے اسے ساری بات بتائی کہ بچپن میں جو جنات میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتے تھے ان میں سے ایک جنزادی وہ میرے بیٹے کے ساتھ آج بھی دوستی قائم رکھے ہوئے ہے۔ آخر کب ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹے گی؟ وہ بولا کبھی نہیں۔ یہ بات سن کر ہم حواس باختہ ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں کبھی؟
میرا بیٹا انسان ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ جنات سے دوستی قائم رکھے۔ اس نے کہا، تمہارا بیٹا جنات کی مدد سے پیدا ہوا ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھو خدا بخش، تمہارے ہاں اولاد نہ ہو رہی تھی تو جنات نے اپنی اولاد تمہیں دے دی، مگر اس کی بہت بڑی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ تمہارے بیٹے کو ایک نہ ایک دن ان کے پاس جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، میرا بیٹا انسان کا بیٹا ہے۔ ہاں خدا بخش، وہ انسان ہے مگر اس کے اندر ایک جن ذات بھی چھپا بیٹھا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھلا کیسے ممکن ہے میرے بیٹے کے اندر جن ذات چھپا بیٹھا ہے۔ ہم دونوں ادھورے آدھے جواب لیے گھر کو لوٹ آئے۔ اب میں جب بھی بیٹے کو دیکھتا تو ڈر سے کانپ جاتا، یوں لگتا جیسے اس کے جسم کا آدھا حصہ کسی جنزادے کا ہے اور آدھا کسی انسان کا۔ بیٹا بھی جب ہمیں یوں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا۔ اماں ابا، ایسی کیا بات ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ وہ کافی بڑا ہو گیا تھا، کڑیل جوان۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ فیروزہ کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور وہ بھی اسے چاہتی ہے۔ وہ تاج بھی فیروزہ کا ہے جو کہ میرے پاس امانت ہے۔ اللہ دیتا کی باتیں سن کر ہم پھر سے پریشان ہو گئے۔ اس کی باتیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ ہم دونوں ہر وقت اسی پریشانی میں گم رہتے تھے، سوچتے تھے کہ کیا کریں گے۔ ایک دن رانی نے مجھ سے کہا، دور پار کے ایک گاؤں میں ایک اللہ والے بابا جی رہتے ہیں، ان کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، کیا ہم ان کے پاس جائیں، انہیں سب کچھ بتائیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم دونوں چپکے سے بابا جی کے پاس چلے گئے۔ وہ کافی دور رہتے تھے، وہاں پہنچنے میں بہت دیر لگی۔ میں نے کہا، رانی کیا تمہیں پورا یقین ہے یہ بابا جی ہماری مدد کر پائیں گے؟ رانی نے کہا، ہاں ہاں، میں نے ان کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، ان کا بڑا نام ہے۔ ہم دونوں دل میں ڈھیر ساری امید لیے اندر آ گئے۔ وہاں بارش بزرگ بیٹھے تھے۔ سلام کیا تو انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں بیٹھے تو کہنے لگے، بولو کیا بات ہے؟ خیر، میں نے ہمت کر کے بات بتانی شروع کی اور اللہ دیتا کی پیدائش سے لے کر اب تک ہونے والے سارے واقعات سنا دیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولے، تمہارے بچے پر جنات کا سایہ ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے۔ میں نے کہا، مگر فقیر تو کہہ رہا تھا جنات نے اس کی پیدائش میں ہماری مدد کی ہے۔ بابا جی نے کہا، دیکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کوئی بچہ جو بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہو جنات کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ جنات بچپن سے ان پر نظر رکھتے ہیں، ہر لمحہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اسے اپنی دنیا کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تمہارے بچے پر بھی جنات نے نظر رکھی ہے۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو ایک جنزادی کے پیار میں پڑ گیا۔ اگر تم چاہتے ہو جنات تمہارے بیٹے کی جان چھوڑ دیں تو تمہیں چاہیے سب سے پہلے اس تاج کو اپنے گھر سے دور کر دو، کہیں کسی ویران جگہ پر جا کر وہ تاج دفنا دو۔ رانی نے کہا، مگر بابا جی ایسے تو میرے بیٹے کی ٹانگ خراب ہو جائے گی۔ بیٹی، اگر وہ تاج اس کے ہمراہ رہا تو وہ کبھی جنات سے دور نہیں ہو پائے گا، چاہے جو مرضی کر لو۔ بابا جی کی بات سن کر ہم خاموشی سے گھر آ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹانگ کو واپس خراب ہوتا دیکھیں یا جنات سے چھٹکارا پائیں۔ کئی دن تک ہم فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے۔ اللہ دیتا ہمیں پریشان دیکھ کر پوچھتا کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا، بیٹا اگر تمہاری ٹانگ پہلے جیسی ہو جائے تو کیا کرو گے؟ وہ بولا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا، میری ٹانگ دوبارہ کیوں پہلے جیسی ہوگی؟ جب تک وہ تاج میرے پاس ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے فقیر کی بات نہیں سنی تھی؟ اور میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی میری ٹانگ خراب ہو۔ رانی نے کہا، دیکھو تم ایک انسان ہو اور تم نے جنات سے دوستی کر رکھی ہے اور ایک جنزادی سے تم پیار کرتے ہو، آخر کس طرح سے اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو سکتی ہے؟ کیسے رہو گے؟ یہ ممکن نہیں۔ ہماری بات سن کر وہ ہنسا۔ بابا، وہ بچپن سے میرے دوست ہیں، یہ بات آپ کو پتہ ہے، انہوں نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مجھے ان کا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو بیٹا، دوستی الگ بات ہے، شادی الگ بات ہے، تم کیا اس سے شادی کر لو گے؟ ہاں میں کروں گا، فیروزہ بہت اچھی لڑکی ہے اور مجھے امید ہے میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ ہمارے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ہم دونوں بڑے پریشان تھے کہ اب تو ہمیں ہر حال میں تاج کو کہیں دور دفنانا پڑے گا، ورنہ یہ ساری زندگی ان کے سائے تلے رہے گا۔ رانی نے کہا، ٹھیک ہے اب ہم ایسا ہی کریں گے، تم پریشان نہ ہو۔ مگر مسئلہ یہ تھا وہ ہر وقت تاج کو اپنے پاس رکھتا تھا، کیا کرتے؟ ایک دن موقع دیکھ کر جب وہ سو رہا تھا، رانی نے اس کا تاج اٹھا لیا۔ ہم دونوں جلدی جلدی گاؤں کے پچھلے حصے میں آ گئے، وہاں جا کر تاج کو دفن کیا اور گھر آ گئے۔ جب اللہ دیتا اٹھا تاج کو تلاش کرنے لگا، اس نے ہم سے پوچھا۔ میں نے کہا،
ہمیں نہیں پتا تمہارا تاج کہاں ہے۔ کچھ دن تک اس کی ٹانگ صحیح رہی، یوں لگا جیسے تاج کو دفنا دینے سے ٹانگ پر کوئی فرق نہیں پڑا، مگر وہ بڑا پریشان رہنے لگا۔ ایک دن وہ کھیتوں سے آیا تو بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ کہنے لگا میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں پریشان ہو گئے کہ درد کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے درد ہونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ٹانگ میں دوبارہ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ جنات کی وجہ سے جو اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی تھی اب دوبارہ سے ویسی ہو گئی۔ کچھ دن بعد دوبارہ سے ٹانگ میں لنگڑا پن آ گیا۔ وہ اس بات سے بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اسے اپنے مرض سے بہت نفرت تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا۔ میرے اور رانی کے لیے اسے سنبھالنا اس بار بہت مشکل تھا۔ ہم بیٹے کو یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ اس کا تاج ہم نے دفنا دیا ہے۔ اگلے کئی ماہ سخت پریشانی میں گزرے۔ جب سے تاج دور ہو گیا تھا وہ بہت کھویا کھویا رہتا، فیروزہ کو بھی یاد کرتا۔ خیر وہ لڑکی اب اس کے آس پاس دوبارہ کبھی نہیں آئی تھی۔ اپنے لگتے جگر کو اس حالت میں دیکھنا آسان تو نہ تھا، اسے سنبھالنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں پھر سے بابا جی کے پاس گئے اور کہا بیٹے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تاج کو دفنایا ہے مگر وہ تو جیسے جینا بھول چکا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر تمہیں اپنے بیٹے کو جنات سے بچانا ہے تو کبھی بھی تاج کو وہاں سے باہر مت نکالنا، ورنہ تمہارے بیٹے کے پاس جنات دوبارہ آ جائیں گے۔ کچھ وقت لگے گا مگر دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اس پر باقاعدگی سے دم کرواتے رہنا۔ اگلی بار میں اللہ دتا کو لے کر بابا جی کے پاس آ گیا، ان سے دم کروایا۔ بہت دیر تک انہوں نے میرے بیٹے کا علاج کیا اور ایک وقت آیا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اپنے پیر پر ٹھیک سے چلنے لگا۔ وہ دن میرے اور رانی کے لیے بہت خوشی کا تھا، مگر ہم نے آج تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تاج ہم نے دفنایا تھا۔ میں جانتا تھا اس کے جگر کا ایک حصہ آج بھی تکلیف میں ہے۔ جو لڑکی اسے پسند تھی، وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پایا، میں اور رانی جب بھی کہتے کہ شادی کر لو، وہ ہمیشہ ہماری بات کو ٹال دیتا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کب تک ایسا کرتا رہے گا۔ ہم جانتے تھے وہ اس سے سچا پیار کرتا تھا مگر ان دونوں کا ایک ہونا ممکن نہیں تھا۔ خیر ایک دن ہم دونوں میاں بیوی نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا دیکھو اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، نہ جانے کب دنیا سے چلے جائیں۔ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، تمہارا کوئی بہن بھائی نہیں۔ ہم تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں جب تک ہماری زندگی ہے تمہارا گھر بار آباد ہو جائے، تم شادی کر لو۔ ایسی باتیں نہ کیا کرے ابو، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مگر بیٹا حقیقت یہی ہے ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے، تم ہماری بات مان لو، شادی کر لو، ورنہ پوری زندگی اکیلے کیسے گزارو گے؟ کوئی تو ہو جو تمہارا خیال رکھ سکے، تمہارے ساتھ تمہاری زندگی جی سکے۔ وہ بولا مجھے صرف ایک لڑکی سے پیار تھا، لگاؤ تھا، اس کے بعد میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دیکھو بیٹا یہ بھی کہنے کی باتیں ہیں، اصل زندگی بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان ہوتی تو ہم کبھی منع نہ کرتے، کچھ بھی کر کے تمہاری شادی کرواتے، مگر وہ انسان نہیں تھی، اس سے شادی میں تمہاری بھلائی تھی ہی نہیں، تم کبھی اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکتے تھے، یہ بات جان لو۔ ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ ہمارے بہت زیادہ سمجھانے پر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں اور رانی تو بڑے خوش تھے، خوشی کے مارے پیر زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ قریبی رشتہ داروں میں اس کے لیے لڑکی تلاش کی، کافی اچھی تھی، رشتہ پکا کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا شاید حقیقت کو قبول کر رہا ہے اور اب سمجھ چکا ہے کہ وہ کسی جنزادی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کچھ ماہ بعد اس کی شادی تھی، میں اور رانی ایک کونے پر بیٹھے اسے دلہے کے روپ میں دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے، مگر ایک رات جو ہم نے اس سے ہمیشہ چھپا لیا وہ تھا تاج کو دفنانے والا، اور وہ شاید یہ راز ہمارے ساتھ قبر میں اتر جاتا۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کچھ بھی ہو جائے اس حقیقت کے بارے میں اپنے بیٹے کو کانو کان خبر نہ ہونے دیں گے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے تاج کو اس سے دور کر کے اس کے ساتھ اچھا کیا یا برا، مگر جو بھی کیا اس کی محبت میں کیا، اور ہماری نظر میں ہمارے بیٹے کے لیے اس سے بہتر کچھ اور تھا ہی نہیں۔